بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 42 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال ولا شفعۃ فی ہبۃ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق لزوال الملک عند ذلک کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا شفعۃ فی ہبۃ لما ذکرنا الا ان تکون بعوض مشروط لأنه بيع انتهاء ولا بد من القبض وألا يكون الموهوب ولا عوزه شائعا لأنه هبة ابتداء وقد قررناه في كتاب الهبة، بخلاف ما إذا لم يكن العوز مشروطا في العقد لأن كل واحد منهما هبة مطلقة إلا أنه أصيب منها فامتنع الرجوع۔ قال ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع لأنه يمنع زوال الملك عن البائع، فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة لأنه زال المانع عن الزوال، ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح لأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہبہ میں شفع نہیں ہے اس دلیل کی بنا پر جس سے ہم بیان کر چکے، الا ان تکون بعوض مشروط، الا یہ کہ ہبہ مشروط عوض کے ساتھ ہو، لأنہ بیع انتہاء، اس لیے کہ یہ انتہا کے اعتبار سے بیع ہوگی، ولا بد من القبض، اور قبضے کا ہونا ضروری ہے، اور وَأَلَّا يَكُونَ الْمَوْهُوبُ وَلَا عِوَزُهُ شَائِعًا، نہ ہی موہوبہ چیز اور نہ ہی اس کا عوض شائع ہو، لأنه ہبۃ ابتداءً، اس لیے کہ ابتداءً یہ ہبہ ہے، وقد قررناہ فی کتاب الہبۃ، اور ہم کتاب الہبہ میں اس کو بیان کر چکے ہیں، بخلاف ما اذا لم یکن العوض مشروطا فی العقد، برخلاف صورت کے کہ جب عوض کو عقد میں مشروط نہ کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس وقت ہبہ اور عوض دونوں میں سے ہر ایک مطلق ہوگا، الا انہ اصیب منہا، مگر جب اس ہبہ کا عوض دے دیا گیا تو فامتنع الرجوع، اب اس ہبہ میں رجوع ممتنع ہو گیا، یعنی واپسی محال ہو گئی۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من باع بشرط الخیار، جس نے خیار شرط کے ساتھ کچھ بیچا، فلا شفعۃ للشفیع، تو اس زمین مکان میں شفیع کو شفع نہیں ملے گا، لأنہ، اس لیے کہ بائع کا خیار اس بائع کی ملکیت کو زائل ہونے سے روک دیتا ہے، عن البائع، بائع سے۔ فإن اسقط الخيار وجبت الشفعۃ، پھر اگر بائع خیار کو ساقط کر دے تو شفع ثابت ہوگا، لأنہ زال المانع عن الزوال، اس لیے کہ زوال ملک سے جو مانع تھا وہ ختم ہو گیا۔ ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحیح، اور صحیح قول کے مطابق سقوط خیار کے وقت طلب کو شرط قرار دیا گیا، لأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك، اس لیے کہ اس وقت ہی بیع زوال ملک کا سبب بنتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے سبق میں کون سے مسائل زیر بحث ہیں۔ تو آج کے سبق کے عام نکات میں ہبہ بشرط العوض کی دو حیثیتیں ہیں، ابتداءً ہبہ ہوتا ہے، انتہاءً یہ بیع ہوتا ہے۔ پھر اس میں دو چیزیں اور بھی ضروری ہیں، موہوبہ چیز پر قبضہ بھی ضروری ہے اس ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ موہوبہ چیز شائع نہ ہو۔ شائع کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، یعنی اس کے اندر پھیلاؤ پایا جاتا ہے، دو افراد کی یا زیادہ افراد کی ملکیتیں اس کے اندر موجود ہیں، تو شائع جو چیز ابھی تک تقسیم نہ ہوئی ہو۔ آگے ہمارا دوسرا مسئلہ خیار شرط سے متعلق ہے۔ تو بیع بشرط الخیار میں
شفا کی کیا حیثیت ہوگی؟ بائے نے اگر خیار شرط لیا ہو تو اس میں چونکہ اس کی ملکیت زائل نہیں ہوتی، تو جب ملکیت زائل نہیں ہوئی تو حق شفا ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ چند اہم نکات ہیں، آئیے اب سبق کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا شفاعت فی ہبۃ، کہ ہبہ میں شفا نہیں ہے۔ ہبہ سے مراد کہ کوئی آدمی بغیر عوض کے مفت میں اپنا مکان یا اپنا کوئی پلاٹ کسی کو دے دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، لیکن وہاں عوض میں کچھ نہیں لیتا، تو ایسی صورت میں امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شفا نہیں ملتا۔ اسی کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی قائل ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول اور ابن ابی لیلہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں بھی شفیع کو شفا ملے گا بقیمت الموہوب، کہ وہ مکان جو ہبہ کیا گیا ہے اس مکان کی قیمت معلوم کریں گے، مارکیٹ ریٹ اس کا کتنا ہے، اتنے پیسے دے کر شفیع شفا کر سکتا ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ اور ابن ابی لیلہ ان کی رائے ہے۔ اسی طرح امام مالک اور ابن ابی لیلہ صدقہ سے متعلق بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے بطور صدقہ کے عنوان سے زمین یا مکان کسی کو دیا ہے تو اس کی قیمت کے لحاظ سے اس پر بھی شفا ہو سکتا ہے، جبکہ احناف، شوافی اور حنابلہ ان تینوں کی رائے یہ ہے کہ ہبہ میں شفا نہیں ہے۔ تب ہبہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بالکل مفت میں بغیر کسی عوض کے کسی کو کوئی مکان، پلاٹ وغیرہ دیا ہو تو اس میں شفیع کو حق کے شفا حاصل نہیں ہے۔ مثلاً احمد نے اپنا مکان سعید کو دیا، تو اب عبداللہ جو پڑوس میں رہتا ہے تو عبداللہ شفا نہیں کر سکتا، چونکہ احمد نے اپنا مکان بالکل مفت میں بغیر کسی عوض کے سعید کو دیا۔ کیوں کہ ہبہ سے متعلق ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہبہ میں چونکہ عوض نہیں پایا جاتا، شفا اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب مالک مکان یا مالک زمین اپنی زمین یا اپنا مکان کسی سے عوض لے کر اس کو دے۔ اب یہاں چونکہ ہبہ کرنے والے احمد نے کسی قسم کا کوئی عوض نہیں لیا تو شفا کے ثبوت کی شرط نہیں پائی گئی مبادلہ مالیہ، لہٰذا جب مبادلہ مالیہ نہیں پایا جا رہا تو یہاں شفیع کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے ہبہ بشرط العوض الا ان تکون بعوض مشروط، ہبہ ہو اور ہبہ کے اندر کچھ عوض کی شرط لگائی جائے۔ مثال کے طور پہ احمد سعید سے کہتا ہے کہ سعید میں اپنا یہ مکان آپ کو ہبہ کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے یہ گاڑی آپ مجھے دے دیں، گاڑی کے عوض میں۔ مکان میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کو میرا مکان پسند ہے، لیکن اس کا عوض ہوگا، عوض کی شرط ہو، عقد کے وقت میں اس کی شرط لگائی جائے۔ جب احمد مکان کے کاغذات سعید کو دینے لگے کہ میں آپ کو مفت میں دیتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ ایک شرط ہے کہ آپ اپنی گاڑی مجھے دے دیں، یا گاڑی نہیں تو آپ کے پاس بڑا اچھا موبائل ہے، یہ موبائل آئی فون ہے، یہ آپ میرے حوالے کر دیں، کہ جب عوض کی شرط لگ جائے گی تو پھر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بَيْعٌ انتہاءً، کہ اس کی ابتدا تو ہبہ سے ہو رہی تھی لیکن اب یہ انتہاءً بے بن گئی ہے۔ تو اب ہبہ جب بشرط العوض ہو گیا تو اس کے اندر مبادلہ مالیہ پایا گیا، تو جب مبادلہ مالیہ اس کے اندر آ گیا تو اب شفیع کو حق کے شفا حاصل ہوگا۔ لیکن حق کے شفا حاصل ہونے کے لیے ولا بد من القبض، پہلی چیز یہ ہے کہ سعید نے اس مکان پہ قبضہ لیا ہو، احمد نے وہ مکان سعید کو دے دیا ہو، سعید کا قبضہ اس پہ ہو گیا ہو۔ دوسری چیز وَأَلَّا يَكُونَ الْمَوْهُوبُ، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ موہوبہ مکان اور ولا عوضہ، اور جو اس کا عوض گاڑی دی جا رہی ہے وہ شائع نہ ہو، یعنی اس میں اشتراک نہ پایا جاتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مکان جو احمد سعید کو بطور ہبہ دے رہا ہے یہ مکان احمد کا نہیں ہے، یعنی سارا احمد کا نہیں ہے، بلکہ اس مکان میں احمد کا ایک بھائی حامد اور ایک بھائی محمد بھی شامل ہے، دو بھائیوں کا اور بھی اس میں حصہ ہے۔ تو یہ بھی شرط ہے
کہ وہ جو موہوب مکان یا زمین ہے وہ بھی شائع نہ ہو، اور آگے سعید جو عوض میں اس کو گاڑی دے رہے وہ گاڑی بھی ایسی نہ ہو کہ اس گاڑی کے اندر سعید کے ساتھ اس کا بھائی محمد اکبر شامل ہو، یعنی وہ گاڑی سعید اور اکبر دونوں کی ہو، یعنی وہ گاڑی سعید اور اکبر دونوں کی ہو، تو گویا کہ جو محبوبہ چیز ہے اس کے اندر بھی شیوع نہ ہو، اور جو اس کا عوض ہے اس کے اندر بھی شیوع نہ ہو۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی اور قبضہ بھی ہو گیا تو اب شفیع کو حق شفا حاصل ہوگا، لِأَنَّهُ هِبَةٌ ابتداءً، اس لیے کہ اس کی ابتدا تو ہبہ سے ہو رہی ہے، ہبہ کے لفظ بولے جا رہے ہیں۔ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ، اور اس کی تفصیل ہم ہبہ کے اندر بیان کر چکے ہیں، جہاں ہبہ کے مسائل گزرے تو اس میں یہ چیز بیان ہو چکی ہے۔ تو اب لا بد من القبض میں یہ سمجھا جائے کہ عوضین پر قبضہ ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ احمد نے تو مکان کی چابی سعید کے حوالے کر دی، لیکن سعید نے گاڑی احمد کے حوالے نہیں کی، تو اگر عوضین میں سے ایک پہ تو قبضہ ہوا ہے دوسرے پہ نہیں ہوا تو ابھی تک حق شفا ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں امام ظفر رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ صرف عقد ان کا ہو گیا، احمد نے مکان دینے کی حامی بھری اور آگے سے بطور عوض سعید نے گاڑی دینے کا وعدہ کیا یا بات کر لی، عقد ہو گیا، تو امام ظفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عقد سے بھی حق شفا ثابت ہو جائے گا۔ امام ظفر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہبہ جو بشرط العوض ہوتا ہے، ہبہ بشرط العوض اس کی دو حیثیتیں، ایک ہبہ بشرط العوض وہ بے ہوتا ہے ابتداءً اور انتہاءً دونوں طرح۔ امام ظفر رحمہ اللہ اس کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہبہ جو بشرط العوض ہے یہ ابتداءً بھی بے ہے، انتہاءً بھی بے ہے، یعنی اس کا شروع ہبہ سے نہیں ہے، جب اس میں عوض کی بات آ گئی تو اس کی ابتدا بھی بے سے ہوگی اور اس کی انتہا بھی بے سے ہوگی، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہبہ ابتدا میں تبرع ہے۔ ابتداءً کیا ہے؟ یہ تبرع ہے، انتہاءً بے ہے۔ تبرع اس لیے ہے کہ احمد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ مکان آپ سعید کے حوالے کرو، بات تو کی ہے، احمد کا پروگرام بھی بنا ہے کہ میں مکان سعید کو دیتا ہوں، لیکن یہ تبرع ہے، تو تبرع کے اندر یعنی یہ ایک طرح کا احسان ہے، تو اس احسان میں احمد کی مرضی ہے کہ وہ اپنا مکان اگر سعید کو دینا چاہے تو اپنی رضامندی سے دے سکتا ہے، لیکن اس میں جبر نہیں۔ اب احمد نے بات کی تھی کہ میں آپ کو مکان دوں گا، آپ مجھے گاڑی دے دینا، تو اب سعید اگر اس کے پیچھے لگ جائے اور جبراً اس کو کہے کہ چابی میرے حوالے کرو مکان کی ورنہ میں یہ کر دوں گا، تو اب احمد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتبار سے ہبہ ابتداءً تبرع ہے، احسان ہے، یعنی یہ معاملہ ابتداءً ہبہ ہے، انتہاءً یہ بے بنے گا۔ تو جب دونوں نے قبضہ کر لیا، اب جب تقابض ہو جائے گا، احمد گاڑی پہ قبضہ کر لے گا، سعید مکان قبضے میں لے لے گا، تو اب حق کے شفا ثابت ہو جائے گا۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْمَوْهُوبُ وَلَا عِوْزُهُ شَائِعًا، تو اس کے اندر شیوع نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسی چیز نہ ہو جو قابل تقسیم ہے، ابھی تک اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں حصے جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لِأَنَّهُ هِبَةٌ ابتداءً، اس لیے کہ یہ جب ہبہ بشرط العوض ہوگا تو اس کی ابتدا ہبہ کہلائے گی اور انتہا یہ معاوضہ کہلائے گی، یعنی انتہاءً یہ بے بن جائے گا۔ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ، اور ہم اس کو کتاب الہبہ میں بیان کر چکے ہیں۔ کیا کتاب الہبہ میں یہ جملہ گزرا تھا کہ ہبہ بشرط العوض یہ تبرع ہوتا ہے ابتدا کے اعتبار سے اور معاوضہ ہوتا ہے انتہا کے اعتبار سے، بخلاف ما اذا لم يكن العوض مشروطا في العقد۔ یہ ایک تیسری صورت بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ ہبہ مطلق ہے بغیر کسی عوض کے، دوسری صورت یہ تھی کہ اس ہبہ میں عوض کی شرط لگائی گئی تھی عقد کے وقت میں کہ یہ مکان میں آپ کو تب دوں گا جب آپ گاڑی مجھے دو گے،
یہ تیسری صورت ہے اذا لم یکن العوض مشروطا فی العقد، عقد میں معاوضے کی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں۔ احمد نے اپنے پرانے تعلق کی بنیاد پہ سعید کو، جو کہ اس کا کلاس فیلو تھا، اپنا مکان ہبہ کیا اور اس نے کسی قسم کے معاوضے کی کوئی شرط نہیں لگائی اور اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد سعید کے دل میں آیا کہ احمد تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے مجھے ایک بڑی اچھی لوکیشن پہ گھر دے دیا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ احسان کروں۔ تو اب سعید اپنی طرف سے گاڑی لے جاتا ہے یا ایک اچھا موبائل لے جاتا ہے اور یہ جا کر وہ احمد کو بطور ہدیہ پیش کرتا ہے، بطور ہبہ دیتا ہے۔ اب یہاں عوض تو آیا ہے، لیکن اس عوض کی عقد میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی۔ تو جب ہبہ کے اندر عوض کی شرط نہیں لگائی جائے گی تو اس صورت میں شفیع کے لیے حق شفا ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب ہبہ اور عوض دونوں صرف ہبہ ہیں، مبادلہ مالیہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مبادلہ مالیہ تب بنتا جب احمد مکان دیتے وقت مطالبہ کرتا کہ مجھے بھی آپ اس مکان کے بدلے میں کچھ دو، اس صورت میں مبادلہ مالیہ بنتا۔ لیکن احمد نے خاموشی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے سعید کو گھر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سعید نے جا کر اپنی ایک گاڑی وہ احمد کو دے دی، تو اس صورت میں دونوں طرف سے ہبہ ہے، مبادلہ مالیہ کی کوئی صورت نہیں بن رہی۔ ہاں، اس میں ایک کام ہوگا، لأن كل واحد منہما ہبۃ مطلقۃ، کہ ان دونوں کی طرف سے جو کچھ دیا گیا ہے یہ ہبہ ہے مطلقاً، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں۔ ہاں، اس میں ایک کام ہوگا، الا انہ اصیب منہا، مگر یہ کہ جب اس گھر کا عوض اس کو دے دیا گیا، جب اس کا عوض اس کو حاصل ہو گیا، تو اب فامتنع الرجوع، تو اب واہب کا حق استرداد ختم ہو گیا۔ تو جب اس نے گاڑی دے دی اور احمد نے گاڑی کی چابی لے لی، تو اب اتنی بات ہوگی کہ احمد سعید سے گھر کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ شفیع کے لیے حق شفا تو نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہوگا کہ یہاں احمد کے گھر کو واپس مانگنے کا جو ایک اختیار تھا وہ ختم ہو جائے گا، کہ ہبہ کے اندر جب تک عوض نہ ہو اس وقت تک واہب اپنی موہوبہ چیز کو واپس مانگ تو سکتا ہے، اگرچہ اچھا نہیں ہے، ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اگر وہ واپس لے لے تو اس کی ملکیت اس میں ثابت ہو جاتی ہے۔ اب جب کہ عوض کے طور پہ کچھ آ گیا، الا انہ اصیب منہا، مگر جب اس کو اس گھر کی طرف سے کچھ پہنچا دیا گیا، عوض مل گیا، تو فامتنع الرجوع، تو اب اس کا حق رجوع ختم ہو جائے گا، حق استرداد ختم ہو جائے گا۔ لأن العوض يقطع حق الرجوع، اس لیے کہ عوض کا لینا یہ رجوع کے حق کو ختم کر دیتا ہے۔ آگے دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، اگر کسی نے خیار شرط کے ساتھ اپنا مکان یا اپنی زمین بیچی، فلا شفعۃ للشفیع، تو شفیع کو حق شفا نہیں ملے گا۔ مثلا احمد اپنی زمین بیچتا ہے سعید کو، لیکن احمد یہ سعید کو کہتا ہے کہ 3 دن مجھے خیار ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ میرے لیے اس زمین کا بیچ دینا مناسب ہے یا نہیں، 3 دن مجھے خیار ہے، 3 دن کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے یہ زمین بیچنی ہے یا نہیں۔ تو اب جب خیار بائے نے لیا ہے تو بائے کا خیار اس زمین کی ملکیت کو بائے کی ملکیت سے نہیں نکلنے دیتا، وہ خیار ملکیت کے منتقل ہونے میں رکاوٹ بنا ہوتا ہے۔ لأنه يمنع زوال الملک عن البائع، کہ جب بائے نے خیار لیا ہے تو وہ زمین بائے کی ملکیت سے نہیں نکلی، اس لیے عبداللہ جو ان زمینوں کا پڑوسی ہے وہ اس زمین پہ شفا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب وہ زمین بائے کی ملکیت سے نکلی نہیں تو بیع تام نہیں ہوئی، تو جب تک بیع نہیں ہوئی، مبادلہ مالیہ نہیں پایا گیا، تو حق کی شفا ثابت نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَسْقَطَ الْخِيَارَ، احمد نے خیار لیا تھا، 3 دن کا خیار لیا، لیکن پہلے دن ہی شام کے وقت اس نے اپنے خیار کو ساقط کر دیا۔ فَإِنْ أَسْقَطَ الْخِيَارَ، اگر وہ خیار کو ساقط کر دے، وجبت الشفعۃ، تو اب شفیع عبداللہ کے لیے اس زمین میں حق شفا ثابت ہو جائے گا۔ کیوں ثابت ہوگا؟ لأنه زال المانع،
اس لیے کہ اب معنی زائل ہو گیا۔ کون سا معنی؟ جو احمد کی زمین کی ملکیت زائل ہونے سے معنی تھا کہ وہ زمین احمد کی ملکیت سے نکل کر شفیع کی ملکیت میں آتی، تو اس میں ایک معنی رکاوٹ تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ احمد کا خیار تھا۔ اب جب وہ خیار ختم ہوگا تو خیار ختم ہوتے ہی شفیع کے لیے حق کے شفا ثابت ہوگا۔ وَيُشْتَرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ فِي الصَّحِيحِ، تو اب ایسی صورت میں شفیع کب حق شفا کا مطالبہ کرے گا؟ چونکہ شفا کے لیے ضروری ہے طلب مواسبت کرے شفیع، پھر طلب الاشہاد ہے، تو وہ طلب مواسبت کب ہوگی؟ تو کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ الطَّلَبُ، طلب کی شرط لگائی گئی ہے عند سقوط الخیار، کہ جب بائے نے اپنا خیار ساقط کیا تو جیسے ہی بائے کا خیار ساقط ہو فی الفور شفیع شفا کر لے، اس لیے کہ خیار کی موجودگی میں تو وہ والی بے سبب شفا بن نہیں سکتی، اور جب سبب نہیں پایا جائے گا تو مسبب یعنی شفا کا ثبوت کہاں سے ہوگا؟ ہاں، جب بائے اپنا خیار ساقط کر دے یا اس کی مدت ختم ہو جائے۔ مثلا احمد نے پہلے دن شام کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں یہ زمین آپ کو بیچتا ہوں، میرا ارادہ نہیں رہا اب اس زمین کو اپنے پاس رکھنے کا، یا 3 دن گزر گئے، 3 دن کے اندر احمد نے سعید سے کوئی بات نہیں کی۔ احمد نے بیچتے ہوئے تو کہا تھا کہ اگر مجھے نہ بیچنی ہوئی تو میں 3 دن کے اندر اندر آپ کو بتا دوں گا۔ اب جب 3 دن گزر گئے، مغرب ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ اس بائے کا خیار ختم ہوگا، خیار کے ختم ہوتے ہی شفیع کے لیے حق کے شفا ثابت ہو جائے گا۔ تو یشترط الطلب عند سقوط الخیار فی الصحیح، تو یہاں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ کچھ مشائخ نے بے بشرط الخیار کے اندر ہی طلب کی شرط لگا دی ہے کہ اگر کسی نے خیار شرط کے ساتھ بھی مکان خریدا ہے، زمین خریدی ہے، جیسے گزشتہ صورت میں احمد نے اپنی زمین بیچی ہے سعید کو، اور سعید نے وہ زمین لی ہے، لیکن اس میں خیار احمد نے 3 دن کا اپنے پاس رکھا ہے، تو بعض مشائخ یہ کہتے ہیں کہ خیار کے دنوں میں ہی جب بھی شفیع کو بے کا علم ہو وہ اسی وقت شفا کا اظہار کر دے، اس لیے کہ سقوط خیار کے بعد ہی بائے کی زوال ملکیت کا سبب بنے گی۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے یعنی جب تک کہ خیار کے ختم ہونے کی بات ہمیں معلوم نہ ہو، اس سے پہلے شفا کا تذکرہ کرنا درست معلوم نہیں ہوتا، یا اس سے پہلے طلب کی شرط لگانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لأن البیع یصیر سببا لزوال الملک عند ذلک، اس لیے کہ بے سبب بنے گی شفا کا، کب؟ لزوال الملک عند ذلک، ملک کے زائل ہونے کی وجہ سے، عند ذلک کب؟ خیار کے ساقط ہونے کے وقت۔ جب خیار ساقط ہوگا تو خیار کے ساقط ہوتے ہی مکان کی ملکیت بائے کے ہاتھوں سے نکل کر مشتری کی جانب بڑھی، تو یہ وہ وقت ہے جس میں شفیع کے لیے حق کے شفا ثابت ہوگا۔ طحاوی کی شرح میں اسبی جابی نے یہ کہا کہ اگر خیار دونوں کا ہو تو فلا شفاعۃ فیہا ایضاً، تو اس میں بھی شفا نہیں ہوتا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔